الشهداء الحسين بن علي إن لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد صلوات. سب سے پہلے بارگاہ ربوبی میں خلوص دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی عزاداران حسینی اہل بیت علیہ السلام کی ان ایام مصیبت و عزا کو عزاداری کے ذریعے سے احترام دے رہے ہیں. خداوند متعال ان کی عزت و ناموس مال و اموال کی حفاظت فرمائے اور ان کی جتنی کوششیں ہیں وہ کوششیں کسی بھی رنگ میں ہوں انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. کیونکہ کربلا کی اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے دن ہیں اور اس عظیم کارنامہ کے دہرائے جانے کے دن ہیں. تو مناسب یہ سمجھا جس ذات گرامی نے اتنی بڑی قربانی میدان کربلا میں پیش کی، اس عظیم شخصیت نے اپنے اس کام کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں. حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے کام کے مقصد کی وضاحت پیش کی اور شہادت کے لمحے تک بار بار حضرت اپنے مقصد کو بیان فرماتے رہے. جو کتابیں حضرت کے خطبات پہ تعریف کی گئی ہیں ان میں یہ چیزیں ترتیب سے آئی ہوئی ہیں. حکومت وقت کے نمائندے سے ملاقات کے بعد شاید 1 یا 2 دن کا فاصلہ ہے. مروان بن حکم دوران راہ حضرت سے ملاقات کرتا ہے اور اپنی باطنی خباثت کا اظہار کرتا ہے. انی آمرک ببیت یزید فإنہ خیر لک فی دینک و دنیاک. بہت بڑی اہانت ہے کہ یہ عمومی نمائندہ نواسہ رسول سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یزید کی بیعت کر لیں. صرف حکم دینے تک نہیں
ناقابل برداشت الفاظ ہیں، فَإِنَّ خَيْرٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، کہ یہ بیعت کرنا تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت میں تیرے لیے بہتر ہے۔ کیا الفاظ ہیں اور کتنی بڑی اہانت ہے خاندان رسول کی۔ کہ ایک اموی دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا نواسہ رسول کو کہے کہ تو یزید کی بیعت کر لے، یہ تیری دین اور تیری دنیا میں تیرے لیے بہتر ہے۔ ناقابل برداشت الفاظ ہیں۔ حضرت نے جب یہ اس کی جملہ سنا تو ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، اگر یہ چیز میری دنیا اور دین کے لیے بہتر ہے تو میرا اسلام کو بھی سلام ہے۔ اذا بلیت الامة براء مثل یزید، جب کسی معاشرے پر، جب کسی امت پر یہ آزمائش آ جائے کہ اس کا حاکم یزید جیسا شخص ہو، تو پھر اسلام کو ہی السلام کہہ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد نواسہ رسول نے ایک حدیث مبارک تلاوت فرمائی سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے یقول الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ خلافت ابو سفیان کی اولاد پر حرام ہے۔ یہ حضرت نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ حضرت کا مختصر سا جواب اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر حاکم یزید مزاج ہو، یزید جیسا شخص ہو، تو پھر اس کی بیعت نہیں کی جاتی، پھر اس کے ساتھ تعامل نہیں کیا جاتا۔ اور رات کو حضرت سرکار دو عالم کی مزار اقدس پہ، مزار مطہر پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور بارگاہ ربوبی میں ایک جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، جب دعا کی نماز کے بعد فرمایا اللہم ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک، خدایا یہ تیرے نبی کی قبر ہے جس کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ وقد حضرنی من الامر ما قد علمتا، اب جو میرے سامنے مسائل ہیں، حالات ہیں، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہم انی احب المعروف و انکر المنکر، فرمایا کہ خدایا میں نیکی کو پسند کرتا ہوں اور منکر کا انکار کرتا ہوں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، واسألک
وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ إِلَّا اخْتَرْ لِي مَا هُوَ لَكَ رِضًا وَلِرَسُولِكَ رِضًا۔ اور میں تیری بارگاہ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں، تجھے اس قبر کا واسطہ اور جو اس قبر میں ہے اس ذات گرامی کا واسطہ کہ میرے لیے ایسا راستہ انتخاب فرما کہ جس میں تیری رضایت پائی جاتی ہو اور تیرے رسول کی رضایت پائی جاتی ہو۔ وہی جو اس مفہوم کی یا اس کے مترادف مفہوم کی ہم دعا جو پڑھتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے، اسی کے مشابہ حضرت نے دعا کی بارگاہ ربوبی میں۔ اور پھر جب مدینہ سے ہجرت کرنے لگے تو حضرت نے محمد حنفیہ کو، ابن حنفیہ کے نام سے جو مشہور ہیں حضرت کے بھائی، ان کے لیے وصیت لکھی، اور وصیت ان کے سامنے قلم دوات اور کاغذ حضرت نے طلب فرمایا، اور اس کے بعد تحریر لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخی محمد المعروف بابن الحنفیہ۔ یہ وصیت ہے میرے بھائی کے لیے یہ وصیت ہے جس کا نام محمد ہے اور مشہور ہے ابن حنفیہ کے نام سے۔ یہ وصیت کے الفاظ بھی بڑے قابل غور ہے۔ حضرت نے فرمایا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تحقیق حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور سرکار دو عالم اس کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ جاء بالحق من عند الحق، سرکار حق کے ساتھ آئے ہیں، حق کی طرف سے آئے ہیں۔ ان الجنت والنار حق، جنت اور جہنم حق ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آنے والی ہے، آئے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اس چیز کی بھی حسین گواہی دیتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں، جو کچھ بھی قبروں میں ہوگا، حق تعالیٰ انہیں مبعوث فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک مختصر سا جملہ تعبیر کیا، جو جملہ حضرت کے اس سارے سفر اور اس سارے کام کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، میں یہ جو خروج کر رہا ہوں، حکومت کے خلاف قیام کر رہا ہوں، تحقیق میں کسی غرور، تکبر یا کسی نعمت پر اتراتے ہوئے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے فساد پھیلانے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے یہ خروج نہیں کر رہا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں خروج کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ طلب اصلاح میرا مقصد ہے۔ فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ امر بالمعروف
کہ وہ ایسا زمانہ تھا جس میں نیکی کا حکم دینا، برائی کا انکار کرنا، یہ اس زمانے میں مشکل کام تھا۔ فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی گزار سکوں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے مطابق۔ یہ کون سا مطالبہ ہے؟ ایک مسلمان معاشرے میں، وہ بھی مدینے کے شہر میں، جو سرکار دو عالم کا ماوا و ملجا بنا، جس نے سرکار دو عالم کو پناہ دی، اس مدینے کی فضاؤں میں نواسہ رسول یہ فرما رہا ہے کہ نہ میں کسی پہ ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ تکبر ہے، نہ کسی نعمت پہ اتراتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں، اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف دو کام کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سیرت سرکار دو عالم اور اپنے باپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت کی اس وصیت سے یہ چیز واضح ہو گئی، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ جس زمانے میں حضرت خروج فرما رہے ہیں، جس وقت میں حضرت خروج کا ارادہ فرما رہے ہیں، اس میں یہ دو کام نہیں ہو سکتے تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک، اور دوسرا سرکار دو عالم اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا کسی کو بھی حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں اگر یہ دو کام ممنوع قرار دے دیے جائیں تو پھر وہاں تو برائے نام بھی اسلام نہیں رہتا۔ جس معاشرے میں سرکار دو عالم کی سیرت پہ عمل کرنے کی اجازت ہی نہ ہو، جس معاشرے میں امیر المومنین علیہ السلام جو قرآن کا ساتھی ہے، جس کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، جس کے کام قرآن کے معانی کو واضح کرتے ہیں، اس کی سیرت کو ہی اگر اپنانا کسی معاشرے میں ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں اسلام برائے نام بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے دعا کی، اور ایک حضرت کا خطبہ ہے جو حضرت نے دو قسم کی تاریخ کے واقعات ہیں کہ میدان کربلا میں فرمایا ہے، یا جب حر کا لشکر آپ سے ملا تھا اس وقت حضرت نے فرمایا۔ خطبہ کافی طولانی ہے، سارا خطبہ نہیں پڑھنا۔ پہلے حضرت نے اس زمانے میں واقع ہونے والی تبدیلیاں اور دنیا کی ہواؤں کا جو رخ تبدیل ہو گیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ اب اس دنیا میں سے بس اتنا ہی رہ گیا ہے جتنا کسی برتن میں ڈالی ہوئی چیز کو نکالنے کے بعد جو تلچھٹ رہ جاتا ہے، اتنا ہی اب اس دنیا کا مسئلہ باقی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اب ہو گئی ایسی چراگاہ کی طرح کہ جس چراگاہ میں چرنے والا جانور ایسی چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کو ضرر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، خدا را یہ نواسہ رسول کے الفاظ اپنے ذہنوں کے سپرد کریں۔ یہ اتنی بڑی قربانی
جس ہدف کے لیے دی گئی ہے ہم بھی اسی ہدف کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے پیروکار کہلائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه۔ اس مجمع کو ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا؟ یعنی جب کسی معاشرے میں حق پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے اور باطل سے اجتناب کرنا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ نواز رسول جیسا شخص اپنا خاندان قربان کر دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایسے حالات ہوں تو ہم خواب غفلت کے مزے لینا شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سے نواز رسول نے اس سرزمین پہ یہ قربانی والا کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ سو گئی، انسان سو گئے، کربلا جاگ رہی ہے، کربلا جاگ رہی ہے۔ اور دنیا جتنا زور لگا دے یہ کربلا کی پھیلتی ہوئی روشنی کو روک نہیں سکتی۔ آپ پچھلے سال کی خبریں دیکھیں، اس سال کی دیکھیں، آئندہ سال کی دیکھنا، ہر سال کربلا کی روشنی کچھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ جن کو تکلیف ہوا کرتی تھی 4-10 عزادار سڑک پہ عزاداری کرتے تھے تو دل کلیجے پھٹنے لگتے تھے۔ وہ پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی جب میں نے مناظر دیکھے 40 کے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ اب کربلا کی آواز اور لبیک یا حسین کے نعرے اس پوری زمین کے ذرے ذرے سے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ لبیک یا حسین یہ کتنا بڑا ایٹم بم ہے۔ ظالم کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لبیک یا حسین کا نعرہ سننے سے۔ جس کو ایسے میدان میں شہید کیا گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبر کہیں پھیلے گی نہیں۔ مدینہ میں جو کچھ ہوا دلیری سے کرتے رہے، مکہ میں جو کچھ ہوا دلیری سے کرتے رہے، سبط اکبر کو مدینہ میں زہر دے دیا گیا، قاتل کا نام و نشان چھپا دیا گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس چٹیل میدان میں جو کچھ کریں گے، جب بھرے شہر میں قاتل نہیں پکڑا جاتا، قاتل کا نام و نشان نہیں ملتا، تو اس جنگل میں جو کر رہے ہیں یہاں قاتل کا ایڈریس کیسے ملے گا؟ لیکن نواز رسول کے خون نے وہ جذبہ دکھایا کہ ابھی پوری دنیا کو معلوم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، شام کے در و دیوار کو معلوم ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔
زندہ زندہ مردہ اور حضرت نے ایک نامہ تحریر کیا تھا اہل بصرہ کی طرف. راستے میں جب آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے یا شاید مکہ سے چند مومنین کی طرف حضرت نے ایک خط لکھا. اس خط کی تحریر میں بھی حضرت نے اپنا مقصد واضح فرمایا ہے. الی جماعت المومنین اما بعد نام بھی لکھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے جو کہ اس خط میں تحریر تھے. حضرت نے ارشاد فرمایا اما بعد، یعنی اب تک تمہید تھی، اب اصل مطلب فقد علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قال فی حیاتہ، آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقا على الله ان يدخله مدخله. کہ سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو جابر ظالم حاکم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر رہا ہو، حلال قرار دے رہا ہو، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہو اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، جو یہ حاکم سے دیکھے کہ وہ اتنے کام کر رہا ہے یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں میں گناہ کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، ثم لم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقیقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. تو پھر اللہ پر یہ حق ہے، اللہ پر یہ لازم ہے کہ اس شخص کو بھی جو اس کی ساری یہ خرابیاں دیکھ کر اس کے خلاف قول یا فعل سے تغییر پیدا نہ کرے، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کو بھی اسی جگہ پہ ٹھہرائے جس جگہ پہ اس سلطان جابر کو ٹھہرانا ہے. یہ جو بے پرواہی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ اس کا مسئلہ ہے وہی بھگتے گا، کہیں ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے کہ جس طرح وبائی امراض کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پورے ممالک بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. کورونا میں یہ تو دیکھ چکے ہیں نا کہ ایک جگہ سے پھیلا ہوا وہ وائرس پوری دنیا کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے ممالک کی اقتصادیات بیٹھ گئی، زیرو پہ چلے گئے، اس لیے کہ اس کو روک نہیں سکے. اسی طرح معاشرے میں جب ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے سامنے دیوار نہ کھڑی کی جائے تو پھر پورا معاشرہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ذہنوں سے نکال دے کہ میں محفوظ ہوں، یہ تو اس کا مسئلہ ہے. اگر کوئی اس مسجد میں حملہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوسرے مساجد کی کیا خصوصیت ہے کہ وہاں حملہ نہیں کرے گا؟ تو جب یہاں اس کا حملہ کامیاب ہو گیا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب مساجد پہ کرے گا. ہاں اس کو زندگی موقع نہ دے، اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، یہ دوسری بات ہے. لیکن اگر وہ اس مسجد کا احترام ختم کر رہا ہے تو دوسری مسجد اس کے لیے کیسے قابل احترام ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے
اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ لہذا جن لوگوں نے نواسے رسول اور خاندان رسول کی کربلا میں بے احترامی کی، انہوں نے رسول کی بے احترامی کی، اور جب سرکار دو عالم کی بے احترامی ہوئی تو اس کا مطلب ہے سب انبیاء کی بے احترامی کی، اس لیے کہ وہ بھی حجت خدا ہے۔ وہ تو وقت کی مجبوری تھی کہ اس موقع پہ حضرت سید الشہداء موجود تھے، اگر سرکار دو عالم ہوتے تو یہ نہ کرتا، ضرور کرتا۔ اگر کوئی اور نبی ان کی جگہ پہ ہوتا اور یہی حاکم ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہ وہی کچھ کرتا جو نواسے رسول کے ساتھ کیا ہے۔ لہذا جب ظلم ہوتا ہے، ہر بندے کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے سامنے دیوار کھڑی کرے، ورنہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ سننے والی بات ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وقد علمتم، آپ جانتے ہیں کہ انہا اولیاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اپنے پر لازم قرار دے دی ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد ظاہر کیا، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، اور اللہ کی حدود کو معطل کر دیا ہے۔ حدود کہتے ہیں ان سزاؤں کو جو خداوند متعال نے مجرموں کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں، ان حدود کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، یعنی جہاں سزائیں دینی تھی وہاں انہوں نے سزائیں نہیں دی، اپنے زور سے ان سزاؤں کو روکا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْءِ، اور مسلمانوں کی آمدن کے طاقت سے یہ مالک بن بیٹھے ہیں۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے دیا ہے۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور جو اللہ کا حلال کردہ تھا اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ لِقَرَابَتِي مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہر بندے کا فریضہ ہے کہ جب جابر سلطان کو دیکھے کہ وہ یہ تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے، کتاب خدا کی مخالفت کر رہا ہے، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، حدود الہی کو پامال کر رہا ہے، اور اللہ کے مال کو زور سے وہ اپنی ملکیت بنا رہا ہے، تو ہر بندے کا فریضہ ہے کہ اس کے خلاف بولے اور جتنا کچھ کر سکتا ہے کرے۔ لیکن میں چونکہ رسول کا رشتہ دار ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ حضرت کے لیے بہت خرچہ لایا۔ پورا گھر جو ہے وہ راہ خدا میں سارے کا سارا گھر قربان کر دیا۔ میں کوئی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ گیا تو کافی ہے۔ آج نویں کا دن ہے اور 2 دن سے رسول کے خاندان پر پانی بند ہے، وہ بھی کسی چٹیل میدان میں نہیں کہ جہاں سینکڑوں میل پانی دور ہو، وہ جو نینوا کا میدان ہے جہاں جنگ ہوئی، چند قدم کے فاصلے پہ نہر پانی سے بھری ہوئی بہہ رہی ہے۔ کمینے لوگ انسانیت نہیں رکھتے تھے، اور اس طرف وہ اور اس کا خاندان پیاسا ہے جو ان کو، ان کے بڑوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا چکا ہے۔ لشکر ہور کو حضرت سید الشہداء نے اس شدت پیاس میں پانی پلایا،
ان کے جانوروں کو بھی اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ملائی عجیب عجیب تانے دے رہے تھے. نہر فرات میں کھڑے ہو کے کہتے تھے دیکھو یہ پانی حیوانوں کے لیے مباح ہے، حیوان پی سکتے ہیں. اور سرکار کے جو صحابی اس کے کنارے سے گزرتے تھے انہیں بلا بلا کے کہتے تھے کہ آپ کے لیے پانی ممنوع نہیں ہے، پانی پی سکتے ہو. صحابی کہتے تھے جب حسین پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، ہم کیسے پانی پی لیں؟ اتنے خباثت کا اظہار. بعض ملائین نے یہاں تک کہا کہ یہ کتوں کے لیے پانی مباح ہے، پی سکتے ہیں. لیکن حسین اور حسین کے بچوں کو یہ پانی نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.